السلام علیکم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا۔ قالوا یا رسول اللہ من یبا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ متفق علیہ، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، لاتعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، یہ آیت 26ویں پارے کی ہے اور سورۃ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ایمان والوں کو، اسلام والوں کو مخاطب کرتے ہیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں کہ اے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے، اے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے، جب تو کوئی عمل کرے گا، جب تو اعمال کرے گا، نیک کام کرے گا، اچھے کام کرے گا، کون سے تیرے اعمال قبول ہوں گے اور کون سے نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی قبولیت کے لیے دو شرائط لگائی ہیں، دو شرطیں ہیں کہ انسان جو بھی عمل کرے گا، جو بھی نیک کام کرے گا، اس کے لیے دو چیزیں شرطیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرتے رہو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرنا، برباد نہ کرنا، رائگاں نہ جانے دینا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور اسی انسان کو مخاطب کیا۔ جب اس انسان نے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو ایمان والا، اسلام والا اور دین والا کہا، پھر رب العالمین نے کہا آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی بات کو ماننا ہے، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، ولا تبطلوا اعمالکم، فرمایا جو انسان، جو مسلمان، جو کلمہ پڑھنے والا ایسا کام کرے، ایسے اعمال کرے، ایسے طریقوں کو اپنائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیے اور نہ کرنے کا حکم دیا، تو میرے محترم بھائیوں، پھر رب العالمین نے فرمایا اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت کو لازم پکڑ لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو لازم پکڑ لو۔ جو اس کے مطابق عمل کرے گا، جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا، جو اس کے مطابق اپنے شب و روز گزارے گا، فرمایا اس کے اعمال تو قبول ہوں گے، اس کا عمل تو قبول کیا جائے گا۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور جو شخص
ایسا عمل کرے کہ جو کرنے کا نہ رب العالمین نے کہا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور ایک مسلمان کرتا رہا، تو فرمایا جو بندہ ایسا عمل کرے کہ جس کے کرنے کا رب العالمین نے حکم نہیں دیا، جس کے کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو فرمایا ایسا بندہ اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہے، اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا اے دنیا والو، اے کائنات کے اندر رہنے والو، اے دنیا میں بسنے والو، دنیا میں کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی قاری، کوئی حافظ تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل نہیں ہے، کیونکہ تم نے کسی مولوی کا، کسی قاری کا کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ پڑھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو رب العالمین نے بھی یہی فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ آج میں نے آئیڈیل کس کو بنایا ہے، میں نے نمونہ کس کو سمجھا ہے؟ آج میں کیا کہتا ہوں، مولوی صاحب جھوٹ نہیں بول سکتے، ہمارے قاری صاحب جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ اور میرے محترم بھائیوں، میں یہ بات کہتا ہوں، چاہے کوئی بھی قاری ہے، کوئی بھی مولوی ہے، کوئی بھی مفتی ہے تو انسان، اس کی بات کی تصدیق تو کرو، تحقیق تو کرو، کیونکہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہنا بتاؤ مولوی نے کیا کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہنا بتاؤ جو میں نے کہا تھا وہ کیا کہ نہیں کیا، بتاؤ جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کہا تھا تم نے وہ کیا کہ نہیں کیا۔ کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے، جو مسلمان اس کے مطابق زندگی گزارے گا، رب کعبہ کی قسم ہے کہ وہی جنت میں جائے گا، اور جو نہیں مانے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، وہ جہنم میں جائے گا۔ کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا، مگر جس نے انکار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا۔ آج ہمیں تو فکر نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن جب صحابہ کرام کے سامنے یہ بات ہوئی نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر جو انکار کرے، تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہا قالو یا رسول اللہ من یبا، اے اللہ کے نبی جی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آج جو رب کی عبادت کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے، جو رب کے قرآن کو پڑھتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے، جو نہیں پڑھتا، جو اپنی مرضی کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا کرتے تھے وہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، جو نہیں کرتے، جو نہیں مانتے وہ بھی کہتے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سمجھایا کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، قالو یا رسول اللہ من یبا، اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے ہاں یہ بات بہت عروج پکڑ گئی ہے، ہمارے ہاں یہ بات
بہت عام ہو چکی ہے۔ ہاں میرے محترم بھائیوں، آج کسی سے بھی بات کر لو تو وہ آگے سے کہتا کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ 72 سے 73 فرقے بننے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ بات حق اور سچ ہے، لیکن ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تو فرمایا نا، فرمایا وہ جتنے فرقے ہوں گے ان سارے کے سارے فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ کیا آج کے مسلمان نے اس فرقے کو تلاش کیا ہے یا باوجداد کے فرقوں کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا بتا تیرا باپ دادا کیا کرتا تھا، بتا تیرے محلے والے کیا کرتے تھے، بتا تیرے رشتہ دار کیا کرتے تھے، بتا تیرے دوست احباب کیا کرتے تھے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، رب العالمین نے تو یہ پوچھنا ہے بتا میرے بندے تو کیا کر کے آیا ہے، تو کیا لے کے آیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، فرمایا جو میری اطاعت کرے گا، جو میری اتباع کرے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی مسلمان کیوں نہ ہو، وہ اہل الحدیث ہو، وہ بریلوی بھائی ہوں، وہ دیوبندی بھائی ہوں، کوئی بھی مسلمان ہو جو کلمہ پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلتا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو ومن عصانی فقد ابا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، چاہے اہل الحدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو ایسے شخص نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا۔ یہ حدیث مستدرک حاکم اور ابن حبان اور بہقی کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کو بھی بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم صحیح راستے پہ رہو گے۔ لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے، کتاب اللہ و سنتی، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھام کے رکھو گے، پکڑ کے رکھو گے، زندگی کا حصہ بنا کے رکھو گے، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے، اب ہم نے غور کرنا ہے، کیونکہ ہم نے خود رب کو جواب دینا ہے۔ میرا جواب میرے دوست نے نہیں دینا، میرا جواب میرے رشتہ دار نے نہیں دینا، میرا جواب میرے والد نے نہیں دینا۔ اور میرے محترم بھائیوں، میں اپنے جواب کا خود مکلف ہوں، میں نے رب کو جواب دینا ہے۔ کسی نے کسی فرقے کا، کسی مسلک کا جواب نہیں دینا، ہر مسلمان نے اپنا جواب دینا ہے، اور رب نے بھی یہی پوچھنا ہے بتا کیا کر کے آیا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ان دو چیزوں پہ عمل کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، جو ان دو چیزوں سے ہٹ جائے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اب ہم نے تلاش کرنا ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جس راستے پہ، جس طریقے پہ میں چل رہا ہوں، کیا واقعتاً وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے؟ اگر تو ہے تو پھر میں کامیاب ہوں، اگر نہیں ہوں تو پھر لمحہ فکریہ ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں میرے محترم بھائیو، قرآن اور حدیث کو پڑھیں تاکہ یہ قرآن اور حدیث کل قیامت والے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے، ہمیں جہنم سے بچا کے جنت کے اندر لے جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔